تم اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھاتے وقت 20-20 لاکھ روپے تم خرچ کرو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنی بیٹی کی ڈولی اس وقت تک نہیں اٹھاتے جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ سماج کے 20 غریب بیٹیوں کی بھی ڈولی تم نہ اٹھا دیتے. کام نہیں کیا، کام نہیں کیا. کام کیا ہوتا تو آج یہ انجام نہ ہوتا. اور اس دنیا میں صرف کام کرنے والے ٹک پائیں گے، دوسرے لوگ نہیں ٹک پائیں گے. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. اور یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، اپنی امت کو دیا. امت نے آج اس موضوع کو چھوڑ دیا ہے، اس پر گفتگو بند ہو چکی ہے. کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ کیوں شرم کرتے ہیں آپ؟ دیش کے کروڑوں ہندو بھائیوں کو آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ ان کا ادھیکار ہمارے مال پہ ہے؟ نہیں ہے. ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ان کا ادھیکار ہمارے اوپر ہے. ہمارے کھانے پہ ان کا ادھیکار ہے، ہمارے پہننے پہ ان کا ادھیکار ہے. مسلمانوں کو بھول گئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا جو حق بیان کیا ہے وہ حق یہ ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر کر کھا لو گے تو جہنم میں جاؤ گے. پڑوسی چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. مسلمانوں، تمہیں عید میں اور جمعے میں خوشبو لگانے والی سنت یاد ہے، پڑوسیوں کی غربت کو دیکھ کر ان کے پیٹ بھرنے والی سنت تمہیں یاد نہیں ہے. ہم تو ان بزرگوں کی اولاد ہیں کہ جن کے گھر میں بچہ رویا اور کہنے لگا کہ ابا جان مجھے آم کھانا ہے، آم کا سیزن ہے. تو بزرگ نے فرمایا بیٹا تیرا باپ بڑا غریب آدمی ہے، آم کہاں سے لائے گا؟ لیکن کسی آدمی نے گفٹ میں ایک آم دے دیا تو لے کر گھر میں آئے اور بیوی سے کہنے لگے ہم اور آپ نہیں کھاتے ہیں، بچے کو کھلا دیتے، ایک ہی آم ہے. بچے نے آم کھا لیا. گٹھلی حضرت پھینکنے جا رہے تھے کہ پڑوسی سے آواز آئی. بچے نے کہا امی جان مجھے آم کھانا ہے. حضرت کانپ گئے کہ اللہ میں آپ کو کیا دکھاؤں گا، میں نے اپنے بچے کو تو دیا، پڑوسی کے بچے کو نہیں دیا. اب اگر میں گٹھلی باہر پھینکتا ہوں اور پڑوسی کی نظر پڑ جائے گی تو دل ٹوٹ جائے گا کہ پڑوس میں آم آیا تھا میرے بچے کو نہیں ملا. یہ سوچ کر ہاتھ میں گٹھلی کو رکھتے ہیں اور بستی سے باہر جا کر گٹھلی کو پھینکتے ہیں تاکہ پڑوسی کا دل نہ ٹوٹ جائے. مسلمانوں، آپ تو اتنے مہان ہیں کہ 5 فلور میں رہتے ہیں اور کچڑا پولیتھین میں پیک کر کر اوپر سے نیچے والے فلیٹ کے کھڑکی پہ ڈال دیتے ہیں. جو اپنے محلے کو صاف نہ رکھ سکے. گوشت کھانا منع نہیں ہے مگر کھا کر لوگوں ہڈیاں اس طرح نہ پھینکو کہ ہمارے ان بھائیوں کو تکلیف ہو جائے جو کھایا نہیں کرتے. کھانے کا بھی سلیقہ ہے، کھانے کا بھی سلیقہ ہے. جب قومیں بے سلیقہ ہو جایا کرتی ہیں تو ان کے تاج بھی بک جایا کرتے ہیں، اور جب قومیں سلیقہ مند ہوتی ہیں تو ان کی جوتیاں بھی قیمتی بن جایا کرتی ہیں. بے سلیقہ قوموں کے تاج کا بھی کوئی خریدار نہیں ہوتا اور سلیقہ مند قوم کی جوتیاں بھی قیمتی ہو جایا کرتی ہیں. عزیزان ملت، آپ نے غور فرمایا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ٹرین میں جا رہے تھے. آمنے سامنے سیٹ تھی، ادھر حضرت بیٹھے ہوئے، ادھر ایک نوجوان بیٹھا ہے. گاڑی اسٹیشن پہ رکی، نوجوان نے کیلا کھایا اور چھلکا پلیٹ فارم پہ پھینک دیا. حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور ٹرین سے باہر جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھلکا اٹھا کر کچڑے کے ڈبے میں رکھتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں اور فرماتے بھائی آپ کا کیا ہے؟ آپ نے تو 1 روپے کا کیلا کھایا، چھلکا پھینک دیا. ہمارا کوئی بھائی آئے گا، اس کے پاؤں پڑیں گے، وہ پھسل کر گرے گا، کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. مزدور رہا تو اسپتال میں 3 مہینہ پڑا رہے گا، اس کے بیوی بچے بھوکے رہیں گے. اس کا گناہ، اس کا پاپ کس کو جائے گا؟ میری قوم کے لوگوں، یہ ڈھنگ ہمیں نبی پاک نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اتنے بے ڈھنگے ہیں کہ وضو بناتے وقت کلی بھی کرتے ہیں تو 1.5 میٹر دور میں پھینکتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ ہمارا وضو ہے، ہمارا وضو ہے. پان کھانے کی بیماری ہے تو جیب میں اغلدان لے کر گھما کیجئے، سڑکوں پہ تھوکنے کی آپ کو کوئی حق نہیں ہے. مگر
مگر ہمارا بھارت مہان ہے، ایشین پینٹ والے بیچارے بلا وجہ پینٹ بیچتے ہیں، ہمارے سیڑھی کا سارا کونا دیش کا دیکھ لیجئے تو ایسا رنگین ملے گا، اور اس رنگین زلفوں کے حسن میں کیا دھرم کیا ذات، سبھی لوگ برابر ہیں، سب کے تھوک کو الگ الگ کر کے ذرا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لوں کون سے دھرم والے نے تھوکا تھا۔ ہم انسان نہیں بن پا رہے، ہم انسان نہیں بن پا رہے، مشکل یہ کہ ہم انسان نہیں بن پا رہے، دھرم کے نام پر گنڈے بن رہے ہیں، انسان نہیں بن پا رہے۔ میری قوم کے لوگوں میں آپ کو آواز دیتا ہوں کہ آئیے اور آج سے یہ طے کیجئے کہ ہم راستوں سے چلیں گے، محلے میں رہیں گے، ٹرین اور بسوں پہ اس طرح زندگی گزاریں گے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہوئے کہ دنیا جب ہمیں دیکھے گی تو جھوم کر کہنے پر یہ مجبور ہو جائے گی کہ غلام ایسا ہے، امت ایسی ہے تو امت کا رسول کیسا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں دل بڑا کیجئے، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، دل بڑا کیجئے۔ پولیٹیکل گیم تو چلتا ہی رہتا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیوں میں آپ کیوں الجھتے ہیں؟ ارے جو جیتا وہ ہمارا چچا نہیں، جو ہارا وہ ہمارا مامو نہیں۔ پالیسی ٹھیک اپناؤ، پالیسی اس سب چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ کام دھندا کرو، کام دھندا کرو، بھیا کے پیچھے چل رہے ہیں، بابو کے پیچھے چل رہے ہیں، زندگی بھر ہی کرتے رہو گے۔ ارے یہ پولیٹیکل پارٹی والے تمہیں داماد بنا سکتے ہیں، لیڈر نہیں بنا سکتے، یہ یاد رکھنا میری بات ہے۔ جب اپنا داماد بناتے ہیں تو ان کو لو جہاد نظر نہیں آتا ہے، ہاں اپنا، جب کوئی غریب بنتا ہے تو لو جہاد نظر آتا ہے۔ اور آپ بتائیے لو جہاد کا الزام مسلمانوں پہ ہے اور جیل میں بیٹھے ہیں آشارام بابو جی۔ ارے بھائی سچ ہے کہ نہیں بولو، سچ ہے کہ نہیں بولو؟ 80 سال کی عمر میں پتہ نہیں کون سی گولی کھاتے تھے، اگر وہ لالا رام دیو جی کو بتا دیتے تو پتنجلی سے وہ بھی گولی آ جاتی باہر میں۔ بھائی دیش کی انتی میں، دیش کی انتی، دیش کی فکر کر، یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ عزیزان ملت، یہ ملک بہت مہان ہے، یہ دیش بہت عظیم ہے، آئیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب ہم پولیٹیکل پارٹی کے جھنڈے اٹھا کر غلامی نہیں بلکہ ایک اچھے انسان بن کر ہندوستان کو سپر پاور بنائیں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ تحیہ کرتے ہیں انشاءاللہ، سپر پاور انشاءاللہ بنائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا جب دیش طاقتور ہوگا ہم سب طاقتور ہوں گے انشاءاللہ، اور اس میں مسلمانوں کا رول اور مسلمانوں کا کردار بہت بڑا ہے، بہت۔ یہ الیکشن گورنمنٹ کون سی بنتی نہیں بنتی اس کو چھوڑو، مسلمانوں یاد رکھنا ہندوستان کی حکومتیں بدلتی ہے، کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا، کائنات کا خدا نہیں بدلتا۔ تم اس خدا کو راضی کرو، خدا کو راضی کرو، خدا کو راضی کرو۔ ایک خدا کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ تم انسانیت کی خدمت کرو، انسانیت کی خدمت کا طور طریقہ اور اسٹائل کیا ہے؟ یہ آپ کے اتر پردیش میں سہارنپور ضلع میں ایک جگہ کاندھلا، نام سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ بہت مشہور نام ہے، بڑے بڑے اکابر بزرگ گزرے وہاں سے۔ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے پرانی 1930، 33، 20، 1915 میں جو انگریزوں کے زمانے میں جو بڑے بڑے ہسٹوریکل ججمنٹ ہوئے ہیں، وہ ججمنٹ آج بھی سپریم کورٹ کی لائبریری میں محفوظ ہے، سیف ہے لائبریری میں۔ اب یہ جو ججمنٹ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بھی سپریم کورٹ کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ کاندھلا میں ہمارے ہندو بھائی کی ایک زمین تھی، خالی پڑی ہوئی زمین تھی، اس پہ کچھ مسلمان اینٹی سوشل گنڈے ٹائپ کے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ دیکھو بھائی غلط آدمی غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ دوسرا والا غلط ہے تو بہت غلط، تمہارا بیٹا غلط ہے تو نہیں، یہ سادھو سنت ہے، یہ چھوڑو ایک دم نہیں، یہ اسلام کا نقطہ نظر نہیں ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر تمہارا بیٹا ظلم کر رہا ہے اور دشمن کا بیٹا حق پر ہے تو تم دشمن کے بیٹے کا ساتھ دو، اپنی اولاد کا ساتھ مت۔